سر، ہفتہ پہلے سے لگ رہا تھا کہ امریکہ ڈیل چاہتا ہے، اس کے بعد ایران چیزوں کو لنگر آن کر رہا ہے۔ اب جو صورتحال امریکہ کی طرف سے ہے وہ تو خود کسی بھی چیز کو جو آئے ہیں تجاویز نئی ایران کی، اس کو بھی وہ مسترد کر رہا ہے۔ تو کیا امریکہ کا اس وقت پلڑا بھاری ہے کہ وہ جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہا مستقل، اور ایران کوئی فلائٹ مس کر گیا ہے؟ دونوں فریقین کہہ رہے ہیں کہ ان کا پلہ بھاری ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ جنگ جاری کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ بیان جو ہے امریکہ کی طرف سے آیا ہے اور ایران کی طرف سے بھی آیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ کے بیان میں کہیں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ تجویز، جو لیٹسٹ تجویز ہے ایران کی طرف سے، اسے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا وہ اس سے غیر مطمئن ہے۔ اب جو پہلا دور مذاکرات یہاں ہوا تھا تو اس میں آمنے سامنے یہ لوگ بیٹھے تھے، ان کے اختلافات جو بھی ہیں وہ ان کو سمجھ گئے، اور اب یہ دوسرے مرحلے میں جس میں کئی تجاویز کا تبادلہ ہوا ہے۔ گزشتہ منڈے کو جو ہے اسٹیو وٹکوف نے ایک تجویز دی تھی، اس کا جواب جو ہے تہران کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے خد و خال بالکل واضح ہو چکے ہیں کہ کیا ہے، کیا پیش رفت ہو رہی ہے اس سلسلے میں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پوزیشنز، دونوں جو فریقین ہیں، انہوں نے اپنی پوزیشنز میں کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سفارتکاری کا دروازہ بھی نہیں بند کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ان کا ایکسچینج آف پروپوزلز ہے وہ خاصا ری ایشورنگ ہے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ مزید سپیس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں کی جو تراکیب ہیں وہ تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ ایک طرف جو ہے امریکہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ گراؤنڈ آپریشنز کرے گا یا شارٹ اینڈ پارسل آپریشنز کرے گا۔ ایران جو کہہ رہا ہے کہ جی ہم بھی تیار ہیں، اور اگر امریکہ نے کوئی جنگی کارروائی کی تو ہم اس کا سخت جواب دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پوری آبنۂ ہرموز ہے یا خلیج فارس ہے یا خلیجی ریاستیں ہیں، یہ ان کے درمیان مینج ہونی چاہیے، امریکہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن اس کے باوجود یہ جو تجاویز ہیں کہ مثال کے طور پر کہ جو امریکہ کا بلاکیڈ ختم ہو، اس کے بعد جو ہے آبنۂ ہرموز کی ناکہ بندی ختم ہو، اور اس کے آگے چل کے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں، ایک فریم ورک بنا دیں، ایک کانسٹرکٹ بنا دیں کہ کس طریقے سے وہ مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے نیوکلیر ڈیل کے سلسلے میں۔ اور اس میں دو پہلو ہیں کہ جو امریکہ کی شرائط ہیں نیوکلیر ڈیل کے سلسلے میں، انہیں جو ایران کیسے قبول کرے، اور اس کے بدلے میں اس کو کیسے معاشی آسانیاں پابندیوں کے ختم ہونے کے بعد حاصل ہوں، تو اس سے کوئی صورتحال نکل سکتی ہے۔ اس میں ایک جو ہے جو آبنۂ ہرموز کے سلسلے میں خاص طور سے جو مشکل ہوگی وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ٹول چارج کر رہا ہے۔ جو لراک آئلینڈ ہے اس کے پاس سے جو انہوں نے ایک نئی ڈیمارکیٹڈ ٹیریٹری دی ہے کہ یہاں سے سر وہ جہاز گزر سکتے ہیں، تو امریکہ نے جواباً یہ حملہ کیا ہے۔ ان ایڈیشن ٹو ان کا جو محاصرہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی جہاز وہاں سے کوئی اس قسم کی فیس دیں گے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ یعنی وہ اس میں ایران نے یہ کیا تھا کہ ٹرمپ تو ناکہ بندی کا بھی فائدہ پھر لے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بحری کی طرح جو ہے وہ جہازوں کو اب روکنا ہے، کہا امریکہ کا بھی تو اب فائدہ بن رہا ہے اس ناکہ بندی میں۔ ایران کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گی اس ناکہ بندی کے سلسلے میں؟ نہیں، وہ تو مشکلات ایک دوسرے کے لیے بڑھا رہے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی سمجھوتا ہوگا تو اسی ان کا نقطہ آغاز جو ہے وہ یہ محاصرے کا ہٹانا اور آبنۂ ہرموز کی ناکہ بندی کو ختم کرنا اس سے ہوگا۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ امریکہ جو پابندیاں لگا رہا ہے، اضافی معاشی پابندیاں لگا رہا ہے ان ممالک کے اوپر جو کسی قسم کا ٹول دیں گے، یوان میں دیں گے یا جو ہے کسی قسم کے گڈز میں کوئی تبادلہ ہوگا، کوئی بارٹر ہوگا، اس کے بارے میں انہوں نے پابندی لگا دی ہے، نئی پابندی لگا دی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کس طریقے سے وہ جو ہے ایران کا یہ ذریعہ آمدنی اس کو بھی چوک کر دیں گے۔ پہلے انہوں نے ان کی بندرگاہوں کا پہرا دیا ہوا ہے، لیکن ایک چیز اور ہے، دونوں سائڈز جو ہیں وہ کسی لچک، یعنی ان کے جو بیانات الگ لیکن لچک کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایرانیوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے سارے جہاز نہیں روکے جا رہے ہیں، اور بہت سے جو بلک آف دوز شپس ویسلز جو کہ تیل لے رہے تھے ان کا تقریباً 70% جو ہے وہ امریکہ کے محاصرے سے پہلے بین الاقوامی پانیوں میں چلے گئے تھے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ایک طرف یہ سخت پوزیشن لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے مذاکراتی عمل بھی مسلسل جاری ہے، اس میں پاکستان کا کردار مثالی ہے۔
اور پاکستان نے ہمت نہیں ہاری، جی ہاں۔ ثابت قدمی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ ہم دعا سردار کرتے صاحب، ہیں یہ کہ ایرانیوں نے اپنے پرپوزل میں امینڈمنٹ کیوں کی، جو دوبارہ سے ابھی یہ پرپوزل بھی بھیجا گیا؟ امریکی اخبارات بھی، میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، جو ناکہ بندی کا ان کا مطالبہ تھا۔ کون پیچھے ہٹا ہے؟ ایران جو ہے، وہ جو نیا پرپوزل آیا ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے بھی آج یہ لکھا کہ جو نیا پرپوزل آیا اس میں وہ ناکہ بندی سے پیچھے ہٹ گیا ہے ایران۔ تو ایران کو کیوں امینڈمنٹ اپنے پرپوزلز کے اندر کرنی پڑی ہے؟ دیکھیے، اسٹیو وٹکاف نے ایک تجویز ان کو بھیجی تھی، جی اور اس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیوکلیئر کو بھی اس سے جوڑا جائے اسے، کیونکہ ایرانیوں نے اسے نکالا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے جی تھے ہاں۔ کہ جناب پہلے مرحلے میں آپ محاصرے اور ابنائے ہرموز کی ناکہ بندی کو ختم کر دیں، اس کے بعد جو ہے وہ کسی طریقے سے وہاں گفتگو ہو سکتی ہے نیوکلیئر ڈیل کے اوپر، معاشی پابندیوں کے اوپر۔ ابھی جو انہوں نے تجویز دی ہے اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ شرط لگائی ہے جس میں کہ، اور یہ وہ بارہا کہتے رہے ہیں کہ جو ہے امریکہ یا بین الاقوامی برادری یہ گارنٹی دے کسی طریقے سے کہ اسرائیل اور امریکہ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے۔ اور دوسرا جو ہے، آبنائے ہرموز سے میرا خیال ہے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ان میں یعنی وہ وال اسٹریٹ جرنل کا بھی جو بیان ہے وہ کچھ مبہم سا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے امریکہ محاصرہ ہٹا دے، وہ فوری طور پر جو ہے ناکہ بندی ختم کر دیں گے۔ جی اب جو اس کے ٹول کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جی نئی الجھن ابھر آئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ آبنائے ہرموز کی ناکہ بندی سے پیچھے ہٹے ہیں۔ وہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک کلین سواپ چاہتے ہیں کہ پہلا قدم جو امریکہ اٹھائے اور پھر ایران اٹھائے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایران نے پہلا قدم اٹھایا تھا، لیکن صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ محاصرہ برقرار رہے گا۔ تو امریکی صدر پر جو پریشر ہے امریکہ میں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے، عوام کی طرف سے، وہ اس طرح سے ہے کہ وہ جنگ سے پیچھے ہٹیں اور جنگ بندی کے مستقل معاملات کی طرف جائیں؟ جو امریکی صدر ہوتا ہے اس کے پاس بے تحاشا اختیارات ہوتے ہیں، اور جو ہے اوور دی ایئرز، اوور دی ڈیکیڈز، انہوں نے جو ہے بہت سے اختیارات اپنے لیے پیدا کر لیے ہیں، اور کانگریس کو وہ اس سلسلے میں جو ہے کوئی زیادہ خاطر میں نہیں لاتے، اور یہ اس کی جیتی جاگتی مثال اب کی جنگ ہے۔ جنگ جسے صدر ٹرمپ نے کہا یہ آپریشن ہے۔ ابھی آپ اپنے جو ابتدائی میں کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں جو اب دوبارہ سے انڈورسمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کانگریس سے، کیونکہ انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا ہے جنگ کو، لیکن یہ کبھی جنگ تھی ہی نہیں ان کے مطابق۔ ابھی یہ فرض کیجئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شارٹ اینڈ پاورفل اٹیکس کریں گے، اور اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے کوئی ایمفیبریشن کے سلسلے میں۔ تو اگر وہ اس کا آغاز کرتے ہیں تو وہ اس کو دوبارہ سے آپریشنز کہہ دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو ان کی میگا بیس ہے وہ مضبوط ہے، اگرچہ 60% لوگ جو ہے، جو بھی اوپینین پولز ہوئے ہیں وہ اس جنگ کے خلاف ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کی پوزیشن مضبوط ہے میگا بیس میں اور ریپبلکن پارٹی میں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ڈیموکریٹس کے دباؤ کی وجہ سے اپنی پالیسی کو تبدیل نہیں کریں گے۔ تاہم ان کے اوپر جو ہے، جو صارفین کے جو ان کو افراط زر کا یا تیل کی قیمتوں میں اضافے کا جو مسئلہ ہے، اور بین الاقوامی منڈیوں میں جو بالکل ایک قسم کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے امریکہ بھی نقصان اٹھا رہا ہے۔